يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قِتَالِ الْيَهُودِ وَقِتَالِ الصَّحَابَةِ بنی حنیفہ، اسی طرح جو ہم نے ذکر کیا ہے یہود کے ساتھ قتال کرنا، کہ یہودی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ تو وہ کہتے ہی تھے، ہاں، مگر اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف قتال کیا. وقتال الصحابہ بنی حنیفہ، اور صحابہ نے قتال کیا ہے بنو حنیفہ کے ساتھ، مسیلمہ کذاب اور ان کے ہم نواؤں کے خلاف. وَكَذَلِكَ أَرَادَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَغْزُوَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا بنو المصطلق کے ساتھ جہاد کا. لما اخبرہ رجل انہم منعوا زکوٰۃ، جب انہیں خبر ہوئی کہ ایک آدمی نے دی خبر آپ کو کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو روک دیا ہے، کہ وہ زکوٰۃ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے. حتیٰ انزل اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق آئے کوئی خبر لے کے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، اس کی چھان پھٹک کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم تمہیں جہالت میں مبتلا کر دے اس کی غلط خبر کی بنیاد پر، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جو تم پھر اس کے نتیجے میں کرو بعد میں تمہیں اس پر ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. وکان الرجل کاذبا علیہم، اور وہ آدمی جو ہے وہ ان پر جھوٹ بولنے والا تھا. یہ بہت بڑی جسارت ہے جو امام عبدالوہاب سے یہاں ہوئی ہے. یہ انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ آدمی کاذب تھا، جھوٹا تھا، اس پر الزام لگایا، یہ بات محل نظر ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے بنو المصطلق سے صدقات لینے کے لیے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا. حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں قریب پہنچے تو بنو المصطلق کو بھی اطلاع ہوئی کہ نبی علیہ السلام کا نمائندہ آ رہا ہے. تو انہوں نے اپنی جانب سے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے، استقبال کرنے کے لیے. اور اس دور میں اسلحہ تو بالکل اسی طرح ہی ان کا زیور ایک طرح سمجھا جاتا تھا جس طرح یہ آپ کے افغانستان کے ہاں، افغانیوں کے ہاں اسلحہ جو ہے وہ ایک زیور سمجھا جاتا ہے، وہ ایک زیور سمجھا جاتا ہے. وہ اس کے بغیر آنا جانا وہ کمزوری پر محمول کرتے ہیں. تو وہ بھی کچھ آدمی مسلح ہو کے ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے. ان کے دل میں یہ بات آئی، جس طرح کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ ان کے دل میں یہ شیطان نے بات ڈالی کہ یہ تو آ رہے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے، اتنا جمع غفیر کثیر تعداد میں، اور ان کے ہاتھوں میں، بعض کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی، تو یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے. تو وہ وہاں سے بھاگے اور واپس مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. وہاں پہنچ کر انہوں نے یہی نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. نہیں مانا کہ وہ تو میرے قتل پر کے درپے تھے، یرحمک اللہ، وہ میرے قتل کے درپے تھے. تو یہ خبر سن کے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف اقدام قتال کا فیصلہ فرمایا، اور ادھر بن المطلق اپنے کیا نام ہے منطلق کے کچھ آدمی وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت ہم تو اس مقصد کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن یہ خوف زدہ ہو کہ یا اللہ بہتر جانتے ہیں ان کے دل میں کیا وسوسہ آیا، یہ وہاں سے بھاگ کے آپ کے پاس آئے اور آپ کو یہ خبر دی کہ جناب ہم نے صدقات کا اور زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہ تھی۔ وہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس غلط فہمی کی بنیاد پر غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے کہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یا دل میں یہ بات گزری کہ یہ شاید مجھے قتل کرنے یا مجھے مارنے پیٹنے کے لیے یہ آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے دل سے ایک بات بنائی تھی، اپنے دل سے ایک بات بنائی تھی جو سراسر جھوٹ پر مبنی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی بنا پر کچھ حضرات نے حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے فسق پر کا بھی حکم لگایا ہے کہ دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں فرمایا ہے ان جاکم فاسقم بنبأ، یعنی اس واقعے کے پس منظر میں اس آیت کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل کیا۔ بعض مفسرین نے یہ باتیں نقل کی ہیں، اس واقعے کی بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اس واقعے کے پس منظر میں اس آیت کا نازل ہونا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ یہ الاستیاب ہے نا فی بیان سبب نزول الکتاب، 3 جلدوں میں ہے، انہوں نے بھی اللہ آپ کا بھلا کرے اس موضوع کی تمام روایات پر کلام کیا۔ یہ روایات جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ دیکھ دے کہ ایک روایت ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن وہ روایت بھی حسن درجے پر نہیں پہنچ پاتی، اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہیں حارث نام، حارث کے بارے میں صرف اس کی توثیق امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی حارث کا تذکرہ تقریب میں کرتے ہوئے اسے مقبول کہا ہے، اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی تقریب کے مقدمے میں یہ بات وضاحت کی ہے اس بات کی کہ جس راوی کے بارے میں مقبول کہوں اس کی روایت تبھی مقبول ہے جب اس کی مطابقت ہو، اگر مطابقت نہیں ہے تو وہ لین الحدیث ہے، اس کی روایت کیا ہے؟ کمزور ہے۔ تو جو اصول حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں اختیار کیا ہے اس کی بنا پر یہ روایت اس دائرے میں نہیں ہے، کیونکہ حارث کا کوئی بھی مطابع موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس واقعے کو شان نزول کے طور پر لینا جو بعض روایات میں وارد ہوا ہے وہ کسی بھی صحیح سند سے منقول نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دور میں صدقات ہی وصول کرنے کے لیے ایک قبیلے کی طرف انہیں بھیجا، قبیلہ ضواح کی طرف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بنو تغلب کی طرف اسی طرح صدقات اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا۔ اگر یہ فاسق اور اس قسم کے ہوتے جس طرح یہ قذاب کا لفظ کہہ دیا ہے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے
تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق اس پر کبھی بھی اعتماد نہ کرتے ہیں۔ اس سے استدلال کیا ہے ہمارے یمنی علماء نے بھی۔ یمنی علماء ہے نا، الامیر یمانی رحمۃ اللہ علیہ، توضیح الافکار میں بھی، اور اسی طرح وہ جو کتاب ہے تفصیلاً، کیا نام ہے اس کا، ہاں جی، نہیں، الروض الباسم اس کا اختصار ہے، اور اصل کتاب کا نام تو بڑی کتاب ہے، 7-8 جلدوں میں، اور ایک اب بڑے جلدوں میں 3 جلدوں میں بھی آئی ہے، العواسم والقواسم، العواسم والقواسم، اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور انہوں نے جس فکر کا اظہار کیا ہے العواسم میں، اور بعض صحابہ کے بارے میں انہوں نے فسق کا یعنی استعمال کیا ہے لفظ، کہ بعض صحابہ فسق کے مرتکب تھے۔ گویا اہل سنت کی جو یہ رائے ہے کہ تمام صحابہ عادل تھے، وہ کہتے ہیں بالکل عادل تھے، لیکن سوائے چند صحابہ، اور ان میں ایک یہی ولید بھی ہیں۔ اور اسی آیت سے اور اسی کے شان نزول سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ ایک اور صحابی کا بھی، 1-2 صحابہ کا اور کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن امیر یمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ جو مقام صحابہ ہے اس میں نے ان کے اس موقف پر کھل کے نقد کیا ہے۔ اگر وقت ملے آپ کو تو یہ مبحث آپ اس میں مراجعت کر لیں، دیکھ لیں کہ ولید جب وہاں پہنچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اپنے فکر میں پہنچے ہیں ان کے استقبال کے لیے۔ انہوں نے جب ان کو بعض میں سے دیکھا کہ یہ اسلحہ سے مسلح بھی ہیں اور اتنے کثیر تعداد میں باہر آ رہے ہیں، یہ کہیں مجھے قتل کرنے کے لیے نہ آ رہے ہو، سمجھے یا نہیں؟ یہ ان کے دل میں، حضرت ام سلمہ سے یہ بھی روایت ہے کہ ان کے دل میں یہ تاثر جو ہے نا وہ بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہی سمجھا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنا ہے، اور زکوٰۃ دینے کا انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ یعنی قتل کا ارادہ زکوٰۃ کے نہ دینے کا ہی ہے نا، ایک کہنا چاہیے کہ انجام ہو، سمجھے یا نہیں؟ لیکن ان کی فکر اپنی جگہ صحیح نہیں تھی، ان کی فکر اپنی جگہ صحیح تھی۔ ان کی فکر اپنی جگہ صحیح نہیں تھی، لیکن دل میں یہ بات ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے یہی دل میں آیا، لیکن حقیقتاً یوں نہیں ہے، حقیقتاً اس طرح نہیں ہے۔ اور یہ ہوتا ہے بسا اوقات انسان دوسرے کو سمجھتا کچھ اور ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں تبھی تو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ان کو فسق کے ساتھ متہم کیا جائے اور کذب کے ساتھ متہم کیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزاج شناس ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، وہ کبھی بھی حضرت ولید کو پھر اسی منصب پر کھڑے نہ کرتے جس منصب کے لیے نبی علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، ساری باتیں بہت تفصیل سے کی ہیں، لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، لیکن کیا نبی علیہ السلام نے منافقین کے خلاف جہاد کیا ہے، شدت کی اختیار کی ہے؟ بلکہ عبداللہ بن ابی کی ساری یاوہ گوئی کے باوجود، بیٹے کے یہ کہنے کے باوجود کہ اگر آپ کا ارادہ ہے تو یہ ذمہ داری مجھے سونپیے، کسی اور کو نہ دیجیے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں نا،
یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا، قتل کے حکم کا نہیں دیا، اور نہ ہی باوجود کہ منافقین کے نام جبرائیل امین نے آپ کو بتلا دیے تھے۔ اور البدایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب عنوان قائم کیا ہے، جس میں تیسری جلد میں جس میں ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نبی علیہ السلام کو یہ خبر دے دی گئی تھی کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ کیا ہیں، منافق ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان منافقین کے خلاف اقدام نہیں کیا، جہاد نہیں کیا۔ وہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن منافق تھے، حتیٰ کہ ان کے کلمے کی تکذیب اللہ نے کر دی، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ جھوٹا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی کلمہ نہیں پڑھتے۔ اللہ نے ان کے کلمے کی تکذیب کر دی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر ان کے خلاف اقدام کی، جہاد کیوں نہیں کیا، ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کس بنا پر؟ اس بنا پر خود روایات میں واضح ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو قتل کروا رہا ہے۔ یہ اپنے آدمیوں کو قتل کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو کیا سمجھتے تھے نبی علیہ السلام؟ منافق ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے کو ہی قتل کروا رہا ہے، یعنی فی الجملہ وہ ماحول اور معاشرے میں کیا سمجھا جائیں گے؟ مسلمان سمجھے جائیں گے۔ کس بنا پر؟ ظاہری کلمہ اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی وجہ سے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ظاہری رہ گیا مسیلمہ قذاب یا دوسرے اس قسم کے سارے واقعات۔ مسیلمہ قذاب کا جرم صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ اس کا جرم کیا تھا کہ دعویٰ نبوت کیا تھا، اس کے کفر کا سبب دعویٰ نبوت تھا، اور دعویٰ نبوت کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والے اس کو نبی مانتے تھے، اس کو کیا مانتے تھے؟ نبی مانتے تھے۔ اور اس نے نبی علیہ السلام کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی اس نے یہی لکھا تھا، من مسیلمہ رسول اللہ اذا محمد رسول اللہ، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی رسالت میں شریک بنایا ہے، اس علاقے کا نبی مجھے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ گویا وہ اس بات کا مدعی تھا کہ میری زبان سے بھی اسی طرح جائز ناجائز حلال و حرام کے فیصلے ہوتے ہیں جس طرح آپ کی زبان سے اللہ رب العزت کی طرف سے حلت و حرمت کے مسائل کی وضاحت ہوتی ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اور آگے کیا ہے؟ اور كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ۔ کسی کے کفر کے دو سبب ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے کذب، اللہ کے احکام کی تکذیب کرنا، اور دوسرا اللہ پر جھوٹ بولنا۔ دوسرا یہ اللہ پر جھوٹ بولنا۔ ان کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ کافر بھی کہا ہے، جہنمی بھی کہا ہے، ظالم بھی کہا ہے، مسواہم جہنم بھی کہا ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ تو یہ مدعی نبوت گویا کیا تھا؟ یہ اللہ کے آیات کا مکذب بھی تھا اور اللہ پاک پر جھوٹ بھی باندھتا تھا۔ آپ ایک بات دیکھیں کہ کفار مکہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، اور دین ابراہیمی پر سمجھتے ہوئے وہ صاحبہ بحیرہ ان کے بارے میں حلت و حرمت کے انہوں نے اپنے فیصلے کر رکھے تھے۔ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، اس کو مرد کھائیں گے، اس کو عورتیں کھائیں گے۔ سورۃ انعام میں یہ ساری تفصیل ہے یا نہیں؟ حالانکہ اللہ ذوالجلال نے ان چیزوں کو حرام حلال ہے جو وہ کر رہے تھے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کے حکم میں انہوں نے اپنے آپ کو دخیل بنا لیا تھا۔ یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ یہ کیا تھا ان کا اقدام؟ اللہ پر کیا تھا؟ جھوٹ تھا۔ اور اللہ نے انہی آیات میں کہا ہے کہ تم اللہ پر افتراء باندھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو،
اور یہی وہ سبب ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر بھی تکذیب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ بھی موجب کفر ہے۔ یہ بات آئے گی شرح نخبہ میں، اس میں اختلاف ہے وہ، لیکن ایک موقف یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بولنا وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن اس میں پھر ایک تفصیل ہے، ایک ہے براہ راست جھوٹ بولنا، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، ایک یہ کہنا کہ حدثنی فلاں عن فلاں عن فلاں، اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی روایت منسوب کر دی، یہ گویا کہ براہ راست اللہ کے نبی پر تکذیب نہیں ہے، اس راوی پر تکذیب ہے۔ بات سمجھے فرق؟ کہ مجھے فلاں نے بتلائی، حالانکہ یہ جھوٹ اس پر ہے، یہ جھوٹ اس نے کس پر بولا ہے؟ اس راوی کے نام پر گھڑا ہے، یہ براہ راست اللہ کے نبی پر نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر کی طرف جھوٹی بات کا انتساب کرنا یہ موجب کفر ہے، وہ اسی لیے کہتے ہیں، اور اس میں یہ امتیاز کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں کہ جو حدثنا سند کے ساتھ اس طرح بیان کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ جتنے جھوٹے ہیں، بات سمجھ، یہ جتنے جھوٹے ہیں قذابین ہیں، ان کی احادیث قذاب ہونے کے باوجود بھی مسانید میں موجود ہیں یا نہیں، وہ کافر ہوئے؟ وہ کیوں کافر نہیں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ نہیں بولا، بلکہ راویوں کا نام لے کے جھوٹ بولتے، یعنی دوسروں کا نام لے کے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولا ہے، ان کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے پہلے۔ یہ بڑا باریک فرق ہے جو ان دونوں کے، ورنہ یہ جتنے جھوٹے ہیں، قذابین کی کتابیں پڑھی ہیں مسلسل، یعنی وہ راوی جن پر جھوٹ کا الزام ہے اور جو متہم بالکذب ہیں، ان کی روایات سنن میں بھی موجود ہیں، ان کی روایات مسانید میں بھی موجود ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ تو یہ فرق ہے۔ ایک ہے براہ راست کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یہاں یہ بھی ظلم کی بات ہے۔ ہمارے صوفیہ جو ہے نا، وہ تو اللہ کے رسول پر ہی نہیں، اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، اور کشفی طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کشف ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، جبکہ وہ کشف کس کے خلاف ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو، قرآن مجید کی آیات کے یا صریح حدیث کے، اگرچہ وہ حدیث متواتر نہ ہو بلکہ احاد ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ صوفیاء، یہی اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ کشف دین میں کوئی حجت نہیں ہے، کشف دین میں کوئی حجت نہیں ہے، بلکہ اگر کہا بھی جائے کہ کشف میں یہ چیز نظر آئے تو اس کی تعویل ہی کرنی چاہیے جو کشف کتاب و سنت کے منافی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ صوفیاء کرام اپنے اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، انہیں القاء ہوتا بھی ہے، اللہ ان کے دل میں اچھی باتیں ڈالتا بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کشف کا انکار ہے جو کشف کتاب و سنت کے منافی ہیں۔ جو کتاب و سنت کے، یہ کشف ہی تو ہے ان کا کہ جی ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ تمہاری سب عبادتیں جو ہے نا وہ قبول ہیں، اب تمہیں تکلیف نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، ان معمولات کی تمہیں تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم محبوب ہو اللہ تعالیٰ کی۔ یہ کشف ہی تو ہے ان کا۔ بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے شیطان تو پورا ایک رنگ آمیزی کے ساتھ سامنے آیا تھا، سنا ہے نا آپ نے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو جاتے ہوئے اب کہنے لگا عبد القادر تجھے علم نے بچا لیا ہے، انہی باتوں پر میں تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جھوٹے شیطان، اس وقت بھی تو نے آ کے مجھے گمراہ کرنا چاہا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ سمجھے نہیں؟ تو کہنے کا مقصد بات کہاں سے کہاں چلے گئی کہ دل میں کسی بات کا آنا اور بات ہے، انسان کسی بات کو غلط فہمی میں سمجھ جاتا ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے،
اس آدمی کو قتل کر دیا تھا نا جس نے کلمہ پڑھا تھا، ہاں؟ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے یا صرف دل سے پڑھا ہے؟ جب پڑھا ہے تو پھر نہیں مارنا چاہیے تھا، جب پڑھا ہے تو پھر مارنا نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ چیز کیا بتلاتی ہے؟ یہ چیز بتلاتی ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا، اس کے بارے میں اس کے کسی عمل کی وجہ سے یا اس کے کسی عقیدے کی وجہ سے اس کو کافر یا مشرک قرار دینا یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، بہت ہی غور و فکر کا جو ہے نا وہ محتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، لیکن بعض باتیں محل نظر بھی ہیں، محل غور بھی۔ آپ دیکھیں جتنے ہمارے علماء ہیں، مشائخ ہیں، اہل بدعت جتنے بھی ہیں، وہ اہل بدعت اگرچہ بدعت مکفرہ کے مرتکب ہوں یا بدعت غیر مکفرہ کے، تو کیا ایسے بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے الملل میں لکھا ہے کہ جو حضرات رافضیوں کے پیچھے عید اور جمعے کا انکار کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ رافضیوں کے پیچھے، اب رافضی ایک ملک میں ہے، مثال کے طور پر ایران میں ہے نا، اب وہاں اہل سنت علیحدہ مسجد بھی نہیں بنا سکتے، جماعت بھی نہیں کرا سکتے، وہ کہاں جائیں؟ عید اور جمعہ کہاں پڑھیں؟ کہاں پڑھیں؟ جمعے کے تارک ہو جائیں، وہ پڑھیں گے لیکن دل میں انکار ضرور ہوگا، انکار ضرور ہوگا۔ جمعہ ان کا ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ادا ہوگا، ان کا جمعہ ادا ہوگا۔ یعنی بعض ایسی مجبوریاں بن جاتی ہیں بسا اوقات، جس کی وجہ سے وہ اہل بدعت جو کفر کے مرتکب ہیں، بدعت مکفرہ کے مرتکب ہیں، ان کے پیچھے بھی نماز کی گنجائش نکلتی ہے بعض حالات میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب باندھا ہے کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز جو ہے نا ہو سکتی ہے، اور حضرت حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ ہماری نماز ہو جاتی ہے بدعتی جانے اور بدعتی کی بدعت جانے، بدعتی کی بدعت اس کے ذمے ہے، وہ ہمارے ذمے تو نہیں نا، وہ عقیدہ بدعت کا اس کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلوائی، اگرچہ وہ کافر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، مسلمان تھے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن فتنہ پرداز تھے اور امیر المومنین کے خلاف اقدام کر رہے تھے جو سراسر ظلم تھا، مگر اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ نماز ان کے ساتھ پڑھو، علیحدہ نمازیں نہ پڑھو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، سمجھے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مسئلہ خاصا اہم بھی ہے اور غور طلب بھی ہے۔ کہتے ہیں وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى وَهِيَ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْتَغْشُونَ بِآدَمَ ثُمَّ بِنُوحٍ ثُمَّ بِإِبْرَاهِيمَ ثُمَّ بِمُوسَىٰ ثُمَّ بِعِيسَىٰ فَكُلُّهُمْ يَعْتَذِرُونَ حَتَّىٰ يَنْتَهُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا هذا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا۔ سمجھ گیا نا کہ یہ شبہ بھی ہے کہ سب استغاثہ کریں گے انبیاء کے سامنے؟ جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، من طبع علی قلوب اعدائہ، جس نے اپنے دشمنوں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فإن الاستغاثة بالمخلوق علی ما يقدر علیہ لا ننکرہ، جس کی وہ تفسیر بیان کرتے ہیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے، جس طرح کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ذکر کیا ہے
فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی گروہ کا کہ ہم جماعت تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ اس نے مدد طلب کی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، علی الذی من عدوہ، جو ان کا کیا تھا؟ دشمن تھا، قبطیوں میں سے جو تھا مد مقابل۔ وَكَمَا يَسْتَغِيثُ الْإِنسَانُ بِأَصْحَابِهِ فِي الْحَرْبِ، جیسے کہ انسان لڑائی میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے مدد لیتا ہے، وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَيْهَا الْمَخْلُوقُ، اور دوسری وہ اشیاء جن سے وہ تعاون لیتا ہے جس پر مخلوق کیا ہوتی ہے؟ قادر ہوتی ہے۔ وَنَحْنُ أَنْكَرْنَا اسْتِغَاثَةَ الْعِبَادَةِ، لیکن ہم تو انکار کرتے ہیں اس استغاثہ کا جو بطور عبادت کیا جاتا ہے، جو بطور عبادت کیا جاتا ہے۔ الَّتِي يَفْعَلُونَهَا عِنْدَ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ، جو اپنے قبور اولیاء کی قبروں پر وہ کرتے ہیں، ہمیں بیٹا دیں، ہماری مشکل حل کریں، یہ نظر و نیاز آپ کی قبر پر ہم پیش کر رہے ہیں، ہماری یہ مشکل حل ہو جائے، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ یہ استغاثہ اور یہ ندا اور یہ دعا یہ حرام، سمجھے بات؟ او فی غیبتہم فی الاشیاء التی لا یقدر علیہا الا اللہ، یا ان کے عدم موجودگی میں، ان کی غیوبت میں، ان چیزوں کے بارے میں جن پر سوائے اللہ کے اور کوئی قادر نہیں ہے۔ اذا ثبت ذالک، جب یہ ثابت ہو گیا، فالاستغاثۃ بالانبیاء یوم القیامہ یریدون منہم ان یدعوا اللہ ان یحاسب الناس، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اللہ سے عرض کریں کہ اے اللہ لوگوں کا حساب کتاب لے، لوگوں کا حساب کتاب لیں، وہ لوگوں کی مدد کے لیے نہیں ہیں، ان کو اولاد دینے کے لیے نہیں، ان کی مشکلیں جو ما فوق الاسباب ہیں اس سے نہیں۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک انسان کسی کے ساتھ سفارش کرتا ہے کہ یہ کام میرا جو ہے نا وہ کروا دیں، اسی سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جب سیڑھی کے بغیر آپ چھت پر نہیں چڑھ سکتے ہیں، یا کسی وسیلے کے بغیر کسی بادشاہ کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے، وزیر کے ساتھ مل نہیں سکتے، اللہ تو بہت بڑی شان کا مالک ہے، تو اللہ رب العزت کے جو مقربین ہیں ان کے بغیر آپ اپنی حاجت ان کے اللہ کے سامنے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ ہے اصل گمراہی کا سبب۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کئی مقام پر خود فرمایا مجھے پکارو، ادعونی ادعونی، مجھے پکارو مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ان وسیلوں کے ذریعے مجھے پکارو، ان وسیلوں کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ اللہ ذوالجلال نے یہ بات کہیں بھی نہیں ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں حتیٰ یستریح اہل الجنہ من کرب الموقف، تاکہ اہل جنت جو ہیں وہ موقف کے، قیامت کے دن کھڑے ہونے کی کرب اور سختی اس سے راحت پا سکیں۔ وَهَذَا جَائِزٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ دنیا میں بھی درست ہے اور آخرت میں بھی درست ہے۔ آپ سے ایک وزن نہیں اٹھایا جاتا، راہ چلتے ہوئے ساتھی بھائی ہاتھ پوائیں پھڑی میرے سر پہ رکھی، اب یہ بھی تو مدد ہی ہے نا، لیکن یہ مدد اس کے اختیار میں ہے، بیٹا دینا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بیٹا دینا کس کے اختیار میں ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور۔ مشکل حل کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں۔ مشکلیں تو اپنی کسی سے حل نہیں ہوتی، مشکلیں تو اپنی کسی سے حل نہیں کرواتا وہ بھی مشکلوں میں پھنسا ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حاجت روا کو جب حاجت ہوتی ہے تو حاجت پیچھے پیچھے، یہ حاجت روا آگے آگے، یہ حاجت روا آگے آگے ہوتا ہے، یہ حاجت اس کی پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ تو اپنے انداز پر بڑے خوبصورت الفاظ میں فرماتے تھے
اللہ اکبر کبیرہ اللہ وہذا جائز فی الدنیا والآخرہ ان یاتی عند رجل صالح حی یجالسک ویسمع کلامک، جو تمہارے ساتھ بیٹھے یا تمہاری بات کو سنے وہ صاحب وہ نیک آدمی، اور تم انہیں کہیں ادعو اللہ علی، میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، کما کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہ فی حیاتہ، جس طرح کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی علیہ السلام سے دعا کیا کرتے تھے، کروایا کرتے تھے، اور اس کا سوال کرتے حضور ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ وہ اما بعد موت ہی، لیکن آپ کے انتقال اور فوت ہو جانے کے بعد فحاشا، تو ہرگز نہیں، وکلا بالکل نہیں، انہم سالوہ کہ انہوں نے سوال کیا ہو ذالک عند قبر ہی، نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس، بل انکر السلف الصالح علی من قصد دعا اللہ عند قبر، بلکہ سلف صالحین نے جو آپ کی قبر کے پاس جا کے اللہ سے مانگتا ہے، اس قصد ارادے سے جانے والوں پر بھی نیک لوگوں نے انکار کیا ہے۔ فکیف دعاہ نفسہ، تو خود دعا اسی سے دعا منگوانا یہ کیسے ہوا؟ میں حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابو یعلا میں اور ضیاء المقدسی نے رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس آتا تھا، وہاں جا کے دعا کرتا تھا، تو اسے انہوں نے منع کیا، فرمانے لگے ادھر آؤ، میں تمہیں نبی علیہ السلام کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت من ابی عن جدی، میں نے اپنے باپ سے سنا، اور وہ اپنے دادا، اور پھر وہ میرے دادا سے روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم مقابرا وصلوا علیہ فإلا صلاتکم تبلغنی حیث ما کنت، حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی ہوگے تو تمہارا سلام مجھ کو پہنچایا جائے گا۔ یہ جو جب بھی تم آتے ہو اور آپ قبر اطہر کی طرف لپکتے ہو، یہ وہاں پہنچنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب مسجد میں داخل ہوتے ہو نبی علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہو، اور اس وقت آپ نے پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو نبی پر کیا پڑھو؟ درود سلام پڑھو، وہ پڑھنا آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ جو جب بھی آتے ہو قبر اطہر پر جاتے ہو، یہ تمہارا جانا درست نہیں۔ اسی اثر کی طرف اشارہ ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نہیں، وہ روایت صحیح نہیں ہے، روایت صحیح نہیں۔ والا شبہات اخرى، کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد حرام کو چھوڑ کے، کیا عقیدہ لے کے جائے گا؟ وہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھنے کے لیے 1 لاکھ نماز کا ثواب، ہاں، 1000 نماز کا، تو کیا وہ امین اکاڑ بھی ایسا وہ اعتراض کرتا ہے کہ ادھر سے 1000 نماز کو چھوڑ کر 5,000 1 لاکھ کو چھوڑ کر 1000 کی طرف جا رہا ہے، ہاں، تو اگر ثواب حصول ہوگا یا زیادت مسجد مقصود ہو پھر تو بڑے تو چھوڑ جاتے ہیں۔ اوہو، بات یہ نہیں ہے، فرق تو وہی ہے جو خالق اور مخلوق کا ہے، فرق وہی ہے جو خالق اور مخلوق کا ہے۔ ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، آپ کے اس حکم کی وجہ سے جاتے ہیں، سمجھے نا۔ دوسری بات، وہاں جائیں اور نبی علیہ السلام نے وہاں جو کیا ہے وہاں وہ کریں۔ آپ مسجد قباء میں جاتے تھے، اس کی فضیلت بیان کی ہے، سمجھے نا۔ مسجد قباء میں جائیں، آپ گاہے بگاہے شہدائے احد پر جاتے تھے، وہاں دعا کرتے تھے، آپ وہاں جائیں۔ آپ گاہے بگاہے قباء میں تشریف لے جاتے، اپنے کیا نام ہے بقیع میں تشریف لے جاتے، اہل بقیع کے لیے دعا کرتے۔ تو جو آپ نے وہاں کیا وہی وہاں ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ کے عمل کی اتباع کرنے جا رہے ہیں، اگرچہ وہاں ثواب کم ہے
لیکن نبی علیہ السلام کی اتباع میں وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو آپ کیا کرتے تھے. بات سمجھے یا نہیں؟ یہ ہے بس. فرماتے ہیں اللہ اکبر وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى وَهِيَ قِصَّةُ ابراہیم علیہ السلام لما القی فی النار اعترض له جبرائیل فی الہوا. جبرائیل امین آئے ہوا میں فقال الک حاجہ فقال ابراہیم علیہ السلام اما الیک فلا. تیری طرف تو نہیں کوئی حاجت نہیں ضرورت نہیں ہے. فقالوا فلو کانت الاستغاثہ شرکا لم یارضها علی ابراہیم. اگر استغاثہ لغیر ان غیر اللہ یہ شرک ہوتا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر نہ ہوتے. پہلے تو یہی ہے کہ یہ قصہ ہی درست نہیں ہے. نیچے آپ نے پڑھا ہے, نیچے لکھا ہوا ہے, میرے پاس تو یہی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ ضعیفہ کے رقم نمبر 21 میں اس قصے کے بارے میں کہا ہے کہ لا اصل لہ, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے. لیکن مصنف فرماتے ہیں فالجواب ان ھذا من جنس تشبیہ الاولیٰ. کہتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے نا یہ ایک شبہ کی قسم من جنس شبہۃ الاولیٰ, وہ جو پہلا شبہ ہم نے ذکر کیا ہے وہ اسی قسم کا ہے. فإن جبرائیل عرض علیہ ان ینفعہ بامر یقدر علیہ, کہ جبرائیل امین جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں ایسے معاملے میں جس کی وہ قدرت رکھتے تھے. جبرائیل میں یہ قدرت تھی کیا؟ فإنہ کما قال اللہ تعالیٰ فی شدید القوا, کہ جبرائیل امین بہت ہی قوی تھے. فلو اذن اللہ لہ ان یاخذ نار ابراہیم وما حولها من الارض والجبال ویلقیها فی المشرق والمغرب لفعلا. اگر اللہ اجازت دے دیتے اور ابراہیم علیہ السلام نے کوئی آگ جو جلائی تھی ان کو پکڑتے اور اردا گرد کی زمین اور پہاڑوں کو بھی پکڑتے اٹھا کے مشرق اور مغرب میں پھیلا دیتے تو حضرت جبرائیل امین میں یہ قوت تھی. جبرائیل ہی تھے نا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اپنے پر کی بدولت اور نیچے سے زمین کو اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کے اس کو الٹ دیا. فرشتے کی قوت کا کوئی اندازہ اور بالخصوص جبرائیل علیہ السلام کی قوت کا کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں ولو امرہ, اور اگر اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے کہ ان یضع ابراہیم علیہ السلام فی مکان بعید عنہم لفعلا, کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھاؤ اور کہیں اور جگہ جا کے ان کو رکھاؤ چھوڑاؤ, تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے. ولو امرہ ان یرفعہ الی السماء لفعلا, اگر اللہ حکم دیتے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لو تو ان کو آسمانوں کی طرف لے جاتے اور ان کی آگ جلی کی جلی دھری کی دھری رہ جاتی. وَهَذَا كَرَجُلٍ غَنِيٍّ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ, یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک غنی ہے اور اس کے پاس بہت مال ہے. یرا رجلا محتاجا, وہ ایک محتاج آدمی کو دیکھتا ہے. فیارض علیہ ان یقرضہ, وہ پیش کرتا ہے اس کو جناب کو قرضہ لے لو یا میں کوئی چیز تمہیں دے دوں. یقضی بہ حاجت, وہ اپنی ضرورت پوری کر لے, آلے فر پیسے اپنی ضرورت پوری کر لے. فیابا ذلک الرجل المحتاج, لیکن وہ آدمی جو ہے نا وہ جو محتاج ہے وہ انکار کر, نہیں جی تہاڈی مہربانی. ان یاخذ و یصبر, اور وہ صبر کرتا ہے. لا یاتی اللہ برزق لا منۃ فیہ لأحد, کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں اس کے کسی کے احسان کی وجہ سے نہیں, کسی کے احسان. فین, وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا, وہ کہتا ہے کیا اللہ مجھے رزق دے گا. فین ھذا من استغاثۃ العبادہ والشرک لو کانوا یفقہون, کاش کہ یہ سمجھیں کہ کہاں یہ استغاثہ اور کہاں وہ استغاثہ جو بطور عبادت ان لوگوں سے مانگتے ہیں جو خود محتاج. یہ ان کو داتا کہتے ہیں جو خود لینے والے ہیں. عجیب بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں,
عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، نبی علیہ السلام بھی خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلم اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ یہ سارے القاب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، لیکن اپنے معبودوں کے القاب ہم نے خود کسی کو لاجپال، یہ لاجپال ہے۔ وہ لاجپال کہہ رہا تھا، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں ڈھول نہیں بجانا چاہیے، اتنے ڈھول وجدے پے ہیں، ڈھول قیامت دا دن قائم ہے تے ڈھول وجدے پے ہیں۔ نبی سائیں فرمایا او سیالوی جی مولا اپنے مریداں دی بھاڑ کر لئی ہے، کوئی رہ تے نہیں گیا؟ نہیں جی ٹھیک ہے، سارے جنت چلے گئے۔ اس وجہ تو انہوں نے لاجپال آخ دیں۔ اللہ اکبر، یعنی اس خواب دی بنیاد، اس خواب وہی نا، کچھ کو بعضوں کو خوابیں آتی ہیں ایسی، بعضوں کو القاء ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر جناب یہ لاجپال ہیں، یہ داتا ہیں، یہ کیا ہے شکر گنج ہیں، یہ لاکھ پتی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ سب ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ تمہارے دیے ہوئے لقب ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ان کو نہیں یہ لقب دیا۔ اللہ کے تو لقب یہی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ یہ ہیں، نیک ہے، اللہ کے ولی ہیں۔ یہ جو لقب تم نے دیے ہیں وہ تمہارے دیے ہوئے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَلَنَخْتِمُ الْكَلَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَسْأَلَةٍ عَظِيمَةٍ مُهِمَّةٍ جِدًّا تَفْهَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَلَكِنْ نُفْرِدُ لَهَا الْكَلَامَ لِعَظْمِ شَانِهَا۔ اکیلا کام کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں اس کی عظیم بڑی شان کی وجہ سے، بڑا محتم شان بتلا ہے، وَلِكَثْرَةِ الْغَلَطِ فِيهَا، اور لوگوں کے اس میں غلطیوں کی وجہ سے ہم اس کو علیحدہ اہتمام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ وہ چنانچہ ہم کہتے ہیں لا خلاف ان التوحید لا بد ان یکون بالقلب واللسان والعمل، توحید قلبی بھی ہے، لسانی بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ فَإِنِ اخْتَلَّ شَيْءٌ مِّنْ هَذَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ مُسْلِمًا، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی ہو، دل سے وہ اقرار کرے لیکن زبان سے اقرار ہے، زبان سے کوئی اقرار نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہے نہیں ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے تھے لیکن اقرار ہے نہیں کرتے تھے۔ اور عمل بھی اسی طرح ہی ہے، فَإِنْ عَرِفَ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، وہ توحید کو جانتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا توحید، بلکہ شرک کی راہ اختیار کرتا ہے، فرماتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدٌ كَفِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ وَأَمْثَالِهِمَا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو جب سمجھ گیا تھا، ابلیس بھی حقیقت کو سمجھتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تکبر میں، اپنے عناد میں اکڑا رہا۔ تکبر اتنی بڑی بلا ہے۔ وَهَذَا يَغْلُطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور اس میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ غلطی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں هَذَا حَقٌّ وَنَحْنُ نَفْهَمُ هَذَا، اور ہم حق پر ہیں، اوے اسی سمجھنے ہیں نا، ہمیں گلاں بتا کرو، اسی سمجھنے ہیں، کمڑے تھوڑے ہیں اسی۔ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ حق ہے، وَلَكِنْ لَا نَقْدِرُ أَن نَفْعَلَهُ، لیکن ہم اس کے کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ بَلَدِنَا إِلَّا مِمَّنْ وَافَقَهُمْ، اور نہیں ہے جائز ہمارے شہر والوں کے ساتھ الا مگر وہی جو ان کی موافقت کرتا ہے، بغیر ذالک من الآذار، اور اسی قسم کے اور بھی عذر وہ پیش کرتے ہیں۔ ہم جانتے سب کچھ ہیں لیکن یار ساڈے شہر دا حال ماحول ہو جائے، اسی اس چیز سے قادر نہیں ہیں۔ بہت سے مولوی ایسے ہیں جو صرف اپنی روٹی کی وجہ سے حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خود میرے اپنے ساتھ بیتی، میں چھٹیوں پر وہاں اپنے گاؤں گیا، مولوی صاحب ریلوی انہوں نے رکھ لیے، تو میں چائے پہ لانے کی بہانے اس کو گھر میں لے آیا، لا کے اس کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ رکھی،
تو یقین جانیے وہ صاف صاف لفظوں میں کہنے لگا کہ اگر یہ کام ہم کریں تو پھر ہمیں کون روٹی دے، کون آٹا دے، کون دانے دے، کون پیسے دے؟ یہ باتیں جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں معلوم ہے، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں۔ معلوم ہے لیکن کیا کریں، وہی بات شیخ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے جی جو کہندی ہو ٹھیک ہے، پر پورا شہر ایک پاسے ہونا سسی انہاں دی مخالفت تے نہیں نہ کر سکتے۔ وغیر ذالک من العذاب ولم یدر المسکین، لیکن یہ مسکین بیچارہ نہیں جانتا کہ انا غالب ائمۃ الکفر یعرفون الحق، کہ کافروں کے جو ائمہ تھے نا بڑے بڑے، وہ حقیقتاً حق کو جانتے تھے۔ ولم یترکوا الا لشیء من الاعذار، اور انہوں نے اس کفر کو نہیں چھوڑا مگر کیوں نہیں چھوڑا؟ اسی قسم کے عذروں کی وجہ سے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، پیسے کی وجہ سے ہی انہوں نے پیسے کی وجہ سے ہی انہوں نے غلط فتوے دیے نا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے تھے نبی علیہ السلام کو، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کی پیشگون گوئیوں کو انہوں نے چھپایا۔ فرمایا فَإِنَّ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ عَمْلًا ظَاهِرًا وَهُوَ لَا يَفْهَمُهُ وَلَا يَعْتَقِدُ بِقَلْبِهِ فَهُوَ منافق۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ آدمی جو ظاہری طور پر توحید پر عمل کرتا ہے اور وہ نہیں اس کو سمجھتا، نہ اس کا اعتقاد دلی طور پر ہے کہ یہی سچ ہے اور یہی صحیح ہے، تو یہ تو نفاق ہے کہ دل میں کچھ اور ہے لیکن ظاہراً کچھ اور ہے۔ وَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الْكَافِرِ الْخَالِصِ، یہ خالص کافر سے بھی زیادہ برا ہے۔ ان المنافقین، اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةٌ كَبِيرَةٌ طویلہ، بھائی یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تَتَبَيَّنُ لَكَ اِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي أَلْسِنَةِ النَّاسِ، تمہارے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی جب تم لوگوں کی زبانوں سے سنو گے اور اس پر غور و فکر کرو گے۔ تَرَى مَن يَعْرِفُ الْحَقَّ وَيَتْرُكُ الْعَمَلَ بِهِ، تم دیکھو گے کہ وہ حق کا اعتراف کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ لخوف نقص دنیا، کس خوف سے؟ دنیا کے نقص سے۔ پھر کھانا کتوں ہے جی؟ او جاہن، یا اپنے جاہو جلا ہونے تے او بھگت بنی ہے، پیری مریدی چل رہی ہے، تو سارے پیر جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے، بدک جائیں گے اگر ہم نے جناب یہ بات چھوڑ دی۔ او مدارت، یا خدمت و مدارت، عزت و تکریم۔ وَتَرَى مَن يَعْمَلُ بِهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا، اور تم یہ بھی بات کو دیکھو گے کہ جو ظاہراً تو عمل کرتا ہے لیکن در پردہ وہ حقیقتاً وہ اس کا قائل نہیں ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَمَّا يَعْتَقِدُ بِقَلْبِهِ فَإِذَا هُوَ لَا يَعْرِفُهُ، اور جب آپ اس سے سوال کریں عَمَّن يَعْتَقِدُ بِقَلْبِهِ، جو اپنے دل سے ایک اعتقاد رکھتا ہے، فَإِذَا هُوَ لَا يَعْرِفُهُ، تو کیا وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے؟ وَلَٰكِنْ عَلَيْكَ بِفَهْمِ آیَاتَيْنِ مِنْ کتاب اللہ، لیکن تیرے اوپر لازم ہے کہ تو دو آیتوں کو سمجھ۔ پہلی یہ جو پہلے گزر چکی ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم آج عذر نہ کرو، تم نے اپنے ایمان کے بعد کیا کیا ہے؟ کفر اختیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّ بعض الصحابہ، جب تمہیں پتہ چلے کہ بعض صحابہ نے جنہوں نے لڑائی کی روم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں، کفروا بسبب کلمۃ قالوها، وہ کافر ہو گئے اس سبب سے جو انہوں نے کہا تھا علی وجہ اللعب والمزاح، جب انہوں نے کہا جی اسی تو مذاکر کیا سی، اسی تے مزاحنی باتیں کہی سی، حقیقتاً ہمارے دلوں میں یہ بات تو نہیں تھی۔ فرماتے ہیں تبین لک ان الذی یتکلم بالکفر، تو تمہیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو کلمہ کفر کہتا ہے اور یعمل بہ خوفا من نقض مال اور جاہن، یا وہ عمل کرتا ہے اس خوف سے کہ مال کم ہو جائے گا، عزت و آبرو ختم ہو جائے گی، خدمت مدارت ختم ہو جائے گی، اعظم ممن یتکلم بکلمۃ یمزح بہا، یہ تو جرم اس سے بھی زیادہ ہے جو ایسا کلمہ کہتا ہے جو مزاحن کہتا ہے۔
انہوں نے یہ مزاحن کہا، اللہ نے اس کو کفر قرار دیا، اور یہ حقیقت کو مانتا نہیں ہے صرف کس وجہ سے؟ مال و جاہ کے خوف سے۔ گویا کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہے، مال کی کمی کا خوف۔ فرماتے ہیں دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو کفر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے بعد، ہاں مگر وہ جس کا دل ناپسند کرتا ہے، کلمہ کفر کہہ دیتا ہے لیکن دل سے اس کو اچھا کسی مجبوری کی طاعت اس نے کہہ دیا۔ عظیمت تو یہی ہے نا، جیسے نبی علیہ السلام سے ایک روایت میں آتا ہے نا وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنْ حُرِّقْتَ أَوْ قُتِلْتَ، شرک مت کرو اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ عظیمت وہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ گنجائش ہے، گنجائش۔ فرمایا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جس کا دل کفر کے ساتھ ہی کھلا ہوا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے کہ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ انہوں نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کیا کہا؟ محبت کی، اس کو ترجیح دی، اس کو پسند کیا۔ فرمایا فَلَمْ يَعْذُرِ اللَّهُ مِنْ هَؤُلَاءِ، تو اللہ ذوالجلال نے ان کا عذر قبول نہیں کیا مگر ان کا من اکرہ، جن کو کیا کیا گیا؟ جن کو مجبور کیا گیا، ما کون ہی قلبہ مطمئن بالایمان، باوجود اس کے وہ مجبوراً کلمہ کفر کہہ رہے تھے لیکن ان کا دل کیا تھا؟ وہ کیا تھے؟ ایمان پر مطمئن تھا۔ وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ ایمانہ، لیکن یہ جو ہے نا دوسرا اس کے مد مقابل، وہ ایمان کے بعد گویا کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ سواء فعل خوفا او مدارتا او مشاہتا بوطنہ، سوائے خوف اس نے یہ عمل کیا ہو، شرک کا ارتکاب کیا ہو خوف کی وجہ سے یا کسی عزت و مدارت کی وجہ سے، اور مشاہتا بوطنہ، یا اپنے وطن کو کے ساتھ ملنے ملانے کہ سارے اہل وطن جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، پھر کوئی بھی ساتھی نہیں رہے گا، اور اہل ہی، یا میرا قبیلہ جو ہے وہ ساتھ نہیں رہے گا، اور عشیرت ہی او مال ہی او فعل علی وجہ المزاح، یا انہوں نے اس نے یہ کام کیا کلمہ کفر کا مزاح کے طور پر، اول غیر ذالک من الاغراض الا المکرہہ، یا مزاح کے طور پر ہی اس نے کلمہ کہا، یا کسی اور غرض کی بجائے اور کسی غرض پوشیدہ کی بنا پر یہ کلمہ کفر کہا، سوائے اس آدمی کے جو مجبور کیا گیا تھا۔ والآیات تدل علی ھذا من جہتین، اور یہ آیت دو چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ پہلی یہ الا من اکرہ، مگر وہ جس کو مجبور کیا گیا ہے۔ فلم یستثن اللہ تعالی الا بالمکرہ، تو اللہ تعالیٰ نے استثناء نہیں کی سوائے مکرہ کے، جو مجبور ہوتا ہے۔ ومعلوم انسان لا یکرہ الا الامر، لا یکرہ الا علی الامر، اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان کو مجبور نہیں کیا جاتا مگر کس پر؟ عمل پر یا کلام پر۔ واما عقیدۃ القلب، رہ گیا عقیدہ قلب، فلا یکرہ احد علیہا، تو کوئی بھی اس پر زبردستی، وہ تو دل کا راز ہے، اس کو اللہ جانے یا وہ جانے، البتہ بات ظاہر ہوتی ہے زبان سے یا عمل سے، تم یہ کہو، تم یہ کرو، یا وہ فعل ہوتا ہے یا وہ قول ہوتا ہے۔ اگرچہ قول بھی ایک فعل ہے لیکن زبان کی اہمیت کی وجہ سے دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وثانی قولہ تعالی ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ فسرہ ان ھذا الکفر والعذاب لم یکن بسبب الاعتقاد، تو یہ چیز وضاحت کرتی ہے کہ یہ ان ھذا الکفر، کہ یہ کفر والعذاب اور عذاب لم یکن بسبب الاعتقاد، یہ اعتقاد کی وجہ سے نہیں، اول جہل یا جہالت کی وجہ سے نہیں، یا دین سے بغض رکھنے کے لیے یا محبت کفر سے محبت کرنے کی وجہ سے نہیں،
وَإِنَّمَا سَبَبُهُ، بلکہ اس کا سبب کیا تھا کہ أَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ حَظًّا مِّنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا، کہ ان کے دلوں میں دنیا کی لذت وہ اصل میں سمائی ہوئی تھی کہ یہ تر و تازہ روٹیاں اور یہ پکے پکائے حلوے اور مانڈے یہ آنے بند ہو جائیں گے۔ یہ حضرت صاحب یہ آپ کی خدمت ہے، آپ کی جناب تواضع ہے، اللہ معاف فرمائے۔ وہ ہمیں ہمارے ایک بزرگ تھے سنایا کرتے تھے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت بنا نہیں تھا، ابھی اکٹھے تھے تو یہ ہندوؤں کے جو مہنت ہوتے تھے نا وہ ان کو کھانا کھلاتے، جب وہ خوب کھانا کھا لیتے تو وہ لا کے نا لڈوؤں کی ایک پلیٹ سامنے رکھتے ہیں، اب حضرت صاحب آپ نے یہ لڈو بھی کھانے ہیں۔ وہ پیٹ بھر گیا، نہیں جی اب تو آپ کو کھانے ہوں گے 1 روپیہ اور 1 لڈو، روپیہ بھی دیں گے لڈو بھی دیں گے، آپ کھا لیں۔ آپ کے کھانے سے ہمارے لڈو روپیہ دینے سے گھر میں برکت ہوگی۔ یہی وہ اپنے مہنتوں سے کرتے تھے، وہی کچھ ہم اپنے پیروں سے کرتے ہیں۔ فرق صرف یہی ہے کہ وہ کسی اور نام پہ کرتے ہیں، ہم کسی اور نام پر کرتے ہیں، سمجھے یا نہیں؟ طریقہ ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ حظ من حظوظ الدنیا فآثرہ علی الدین، تو اس کو اس نے دین پر کیا کیا؟ مقدم سان کیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔